عمران خان نے ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور سے وکلا کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے بولے کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی، آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ جب میں آپ کو کال دوں، جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دے، اس کو واپس دھمکی دو یہ کہتے ہوئے کہ میرا آئین میرے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ الیکشن آپ یہ نہیں جیت سکتے۔ یہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کرسی کو پکڑ لے اور ملک بشک نیچے جائے۔ آپ سب تیار ہو جاؤ، میں کال دوں گا اور انشاءاللہ حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے۔ اور حکومت نے پی ٹی آئی کی جانب سے وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کا ممکنہ منصوبہ ناکام بنانے کی تیاری کر لی ہے۔ ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے۔ صوبوں سے پولیس، رینجرز اور ایف سی کی 30,000 کی نفری طلب کر لی ہے۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ دھونی تیار ہے جسے سونگتے ہی عمران خان بھاگ جائیں گے۔ جو صوبے اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے، جو کہ اس ریاست کے کیپٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوگا، دوز پروونشل گورنمنٹس ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن اور اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا وفاق کے خلاف عمران خان کی تحریک کا ساتھ دینے والوں کو دو ٹوک انتباہ۔ کہتے ہیں جس صوبے نے بھی لانگ مارچ والوں کی مدد کی اس کے خلاف کارروائی کا اختیار آئین وفاقی حکومت کو دیتا ہے اور یہ اختیار استعمال بھی کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا 2014 کے دھرنے میں عمران خان کا ساتھ دینے والے آج کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ وہ شخص پوری قوم خصوصاً نوجوان نسل کو بدتمیز بنا رہا ہے۔ احتجاج سب کا آئینی حق، لیکن ڈی چوک پر چڑھائی کا اب کوئی سوچے بھی نہ۔ دھونی تیار کی صوبے کا ہے، اس میں کرنٹ آ جائے گا اور وہ بھاگے گا، بنی گلا پہنچ جائے گا۔ ان کا آئینی حق ہے وہ پارک ایکٹ 9 میں اپنا احتجاج کو کرے، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو سکیورٹی دیں گے، لیکن اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھونی کی جائے۔ دوسری جانب وفاقی پولیس نے امن و امان یقینی بنانے کی تیاریاں شروع بھی کر دی ہیں۔ خندقیں کھودنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ آپریشن ڈویژن کو قیدی وینز فراہم، زخمیوں کے لیے ایمبولینسز بھی الرٹ کر دی گئی ہیں۔ کنٹینرز اور خاردار تار لگا کر ریڈ زون کے داخلی راستے سیل کر دیے گئے۔ پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری بھی تعینات ہے۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ روکنے کے لیے صوبوں سے پولیس، رینجرز اور ایف سی کے 30,000 اہلکار مانگے ہیں۔ آنسو گیس پھینکنے والے ڈرونز اور اضافی شیل بھی منگوائے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان طاقت کی بھوک میں سیاست چمکا رہے ہیں، ہمیں اس وقت صرف انسانی خدمت کا سوچنا چاہیے۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ سیاسی نہیں، آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ انتظامی معاملہ ہے جس کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور آپ دن رات دیکھ رہے ہوں گے کس طریقے سے سابق وزیر اعظم صاحب طاقت کی بھوک میں اس وقت اپنی سیاست چمکا رہا ہے، جب ایکچولی 1/3 آف پاکستان ڈوب رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں الیکشنز کو بھولنا چاہیے، سیاست کو بھولنا چاہیے، ووٹ مانگنے کو بھولنا چاہیے اور صرف انسانیت کی خدمت کی سوچنا چاہیے۔ جنرل کی تعیناتی کے حوالے سے جو بڑے جذباتی ہوئے ہیں عمران خان، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی مشورے میں شامل کیا جا رہا ہے؟ دیکھو، عمران خان کا سیاست پہلے دن سے اسی ایک سوال کے ارد گرد گھومتا رہا ہے، تو آج بھی وہ اسی سوال پہ سیاست کر رہا ہے، جبکہ یہ سیاست کی شکار بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک نارمل سے قانونی پروسیس ہے جس کا پورا اختیار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس ہے اور مناسب وقت پہ عمل بھی کرے گا۔ تو اس تمام تر معاملے پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ تجزیہ کار امبر رحیم شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امبر، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گی۔ تو پہلے ذرا آغاز کر لیتے ہیں عمران خان کی تقریر سے۔ ایک بار پھر انہوں نے تقریر کی۔ اچھا، جس وقت امبر ان پہ یہ کورٹ والا معاملہ چل رہا تھا تو ان کی ٹون تھوڑی سی نرم ہو گئی تھی۔ اب تھوڑا سا معاملہ اپلفٹ ہوا ہے تو ایک بار ٹون شارپ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ دیکھیں، یہ عدالت کا صرف معاملہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ بات بہت چل رہی تھی کہ ملاقاتیں ہوئی تھیں عمران خان صاحب کی جو مقتدر حلقوں کے ساتھ، اور وہ شاید یہی بات ہو رہی تھی کہ شاید وہ والی بات چیت
उस रुख नहीं गई जिस रुख इमरान खान साहब चाह रहे थे। अब देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की सियासत का जो मरकज़ इस वक्त है वो यही है कि नवंबर से पहले आर्मी वो वज़ीर आज़म बन जाएं और आर्मी चीफ की तैनाती उनके हाथ में हो, उनके इख्तियार में हो। और अफसोस के साथ मैं यही कहूँगी कि जो सियासत का मकसद होता है, जो इंतखाबात का मकसद होता है, वो तो गवर्नेंस ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो गवर्नेंस पे बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, टमाटर पे बिल आखिर बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब वज़ीर आज़म थे तो उनका तो यही मानना था कि वो टमाटर की कीमतों का या भाव का हिसाब रखने नहीं आए। लेकिन चलें, अच्छी बात है क्योंकि महंगाई वाकई बहुत सख्त है और तनकीद बनती है हुकूमत पर। लेकिन इस वक्त जो उनको जल्दी नज़र आ रही है, और मैं कहूँगी कि ये जल्दी समझ से बालातर है कि आर्मी चीफ की तैनाती वो कर लें। अब वो बातचीत जिसकी बात मैं कर रही थी और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, वो शायद ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वो शायद उस रुख नहीं गई जिसकी वजह से अब उनकी तकारीर दोबारा से जाहिराना हो गई है। अब लॉन्ग मार्च की बात करें, देखिए मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत जिन मसाइल में घिरी हुई है, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा एक फैक्टर है, उसकी वजह से अवाम वैसी तंग है। वो आपको बाई इलेक्शंस में भी नज़र आएगा और नज़र आ रहा है। सही है। आपको जो एक गुस्सा है वो भी नज़र आएगा। तो ये मामलात अभी इतनी जल्दी हल भी नहीं कर सकते, जो भी हुकूमत होती है, और ये मौजूदा हुकूमत इसमें शामिल है, क्योंकि सैलाब की वजह से जो मईशत को नुकसान पहुंचा है, उससे मेरे ख्याल में अजाला करना, कुछ एस्टिमेट्स हैं, कुछ अंदाजे हैं कि 2 साल लग सकते हैं लोगों की बहाली के लिए और मईशत को भी बहाल होने में। सही है। तो ये मौजूदा हुकूमत गैर मकबूल होगी जिसको इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। और मेरा तो ये भी मौक़िफ़ है कि जैसे उस वक्त जो PDM या पीपल्स पार्टी, JUIF और PMLN है, उन्होंने शायद कुछ हद तक गलती की थी कि पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में चले गए और फिर फौरन इलेक्शंस नहीं कॉल किए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी फ़ायदा होगा जल्द इलेक्शंस का, लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं जितना वो चाह रही हैं, ना शायद उनकी मर्जी हो। अच्छा, और अभी जी एक तो अंबर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा। हम देख रहे हैं कि खान साहब ने हफ्ते से ये तहरीक शुरू करने का कहा है, तो वो जो सियासी पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि एक तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम प्रॉपर तैयार हैं, जो नफरी तलब की गई है, वफाकी दारुल हुकूमत, मैं ये कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन जिस तरह की तैयारी ये लग रहा है कि हमें फिर से एक जंग वाला मंजर ही देखने को मिलेगा कि आंसू गैस जो है वो उसके शल फेंके जा रहे हैं, लोग मुंतशिर किए जा रहे हैं। ये सियासी पारा जो बढ़ता है, इसको कम कैसे किया जाए? आप यकीनन आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या अब ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि हम वफाकी दारुल हुकूमत में वो माहौल ना देखें जो हम देख देख के थक चुके हैं, क्योंकि एक दारुल हुकूमत ऐसा माहौल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, ये जो मई में भी जो माहौल था अफसोसनाक था, जो एहतजाज कर रहे थे उन पे आंसू गैस भी फेंका गया था, गिरफ्तारियां भी हुआ था, और ये इससे आपको नज़र आ रहा था कि उस वक्त भी जो सियासी अदम ऐसा काम है, वैसे हमारी मईशत इस वक्त कमज़ोर है, उस पर भी असर पड़ा था। आपका एक जो अवाम में जो एक परेशानी है वो भी नज़र आई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मई में जो हमें मंजर नज़र आए थे, हमें 2014 में मंजर नज़र आए थे, ये अब बस बहुत हो गई, इसलिए क्योंकि इस वक्त जो असल जंग है ये हकीकी आज़ादी की जंग नहीं है, ये जंग है उन 33 मिलियन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में, और 5 मिलियन में कहूँगी जो सबसे ज़्यादा मुतासर लोगों के लिए जंग होनी चाहिए, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनके माल मवेशी चले गए हैं। अभी भी आप देखें कि डेंगू और मलेरिया की वजह से मज़ीद अमवात पेश आई हैं, 1500 तो वैसे ही अमवात पेश आई थी सैलाब की वजह से, और अब मलेरिया और डेंगू भी, ये वबाएं भी फैल रही हैं बहुत जल्दी से। यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जिनकी जो कर्जों में डूबे हुए थे, जो छोटे किसान थे, उनको कैसे बहाल किया जाए, जिनके घर चले गए हैं, जो इस वक्त दर बदर फिर रहे हैं, जो कैंपों में मुकीम हैं, जो इस वक्त स्कूल तबाह हो गए हैं, जो सेहत की जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है वो तबाह गई, उनकी बहाली करनी, ये असल जंग है। आप देखें कि इस वक्त बहुत मशहूर सेलिब्रिटी एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी करती हैं। मैं आपको प्लीज सॉरी, मैं आपको रोकूंगा। मेरा यही सवाल था कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है, एंजेलिना जोली इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, पूरी दुनिया हमें इमदाद की नज़र से देख रही है,
اور ہم الحمدللہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے ایک ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں چڑھائی کرنے جا رہا ہوں, اگلی طرف سے کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں آنے دیں گے, ہم دھونی دیں گے, ہم نے 30,000 جو ہے وہ بندے رکھے ہوئے ہیں. کیا امیج رہ جائے گا ہمارا دنیا کے آگے؟ جی دیکھیں میں بتاتی ہوں کہ اس وقت امیج کیا ہے دنیا میں, کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے گزشتہ کچھ دنوں میں, جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جیسے آپ اور ہم ہماری جو آڈینس, آپ کی آڈینس ہے, وہ بھی سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. جو آپ کو ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے, یعنی کہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو طاقت یا پاور پالیٹکس ہے وہ, اور جو اس وقت سیلاب متاثرین ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن, کیونکہ اس وقت اقوام متحدہ کی ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو اجلاس ہے جنرل اسمبلی کا, وہ اس کی سیشنز چل رہے ہیں, انہوں نے بھی پاکستان کا ذکر کیا. پاکستان نے جو زیر آب علاقے ہیں ان میں متاثرین کی مدد کے لیے ایک اپیل دی, کال دی. اینٹونیو گوٹریز جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں بین الاقوامی فورمز پہ. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس وقت سیاست نہیں ہو سکتی, یا یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ہو نہیں سکتی. عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو بالکل حق ہے, وہ احتجاج کریں, وہ ریلیز کریں. اب انہوں نے اپنی 9th سینچری کی سیلیبریشن کی ہے, بہت اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے ان کو فائدہ بھی ہوا ہے. ان کو جو بائی الیکشنز ہیں اس میں بہت فائدہ ہوا ہے, وہ ضرور کریں. لیکن یہ جو محاذ آرائی ہے اس وقت, ایسے وقت جب اتنا بڑا ایک قدرتی آفت بھی نہیں ہے, تو کلائمیٹ چینج, اس کے لیے اتحاد چاہیے ہوتا ہے, اس میں ایک پولیٹیکل ول بھی چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو سیاسی قوتوں کو مل کر ایک شاید رولز آف دا گیم جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے وہ طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2010 کا جو سیلاب تھا جس میں کتنا نقصان ہوا تھا, کتنے بڑے پیمانے پر تھا, تب بھی آپ کو زیادہ اس قسم کی جو سیاسی جو پولرائزیشن ہے نہیں نظر آ رہی تھی, آپ کو ایک اتحاد نظر آ رہا تھا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم, پاور پالیٹکس ایک طرف اور سیلاب متاثر ایک طرف, لوگوں کو واقعی میں سمجھتی ہوں کہ شہروں میں یا شہری لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں اور کس حد تک پریشان ہیں, ان کو کیا کیا ضرورت ہے. اس وقت ڈیٹا آپ کے پاس مکمل طور پر نہیں ہے, اس وقت اسیسمنٹس بہت زیادہ یہ پہلی چیز ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے, وہاں تک رسائی کیسے کرنی ہے, وہاں کے لوگوں کو بحالی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے نفری بلا لی اور وہ پہنچیں گے تو یہ ہوگا ان کے ساتھ, اور وہ یہ کہیں کہ ہم تو اتنی عوام لے کے پہنچیں گے.